السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس خالق ازل کے لیے جو تمام تخلیقات سے پہلے بھی مختار کل اور وارث کل تھا، اور تمام تخلیقات کے بعد بھی وہی مختار کل اور مالک کل ہے، اور جب کوئی تخلیق نہیں ہوگی پھر بھی وہی مختار کل اور مالک کل ہے، اور جو دوبارہ مخلوقات کو آباد کرے گا، جو دوبارہ انسانوں کو دوبارہ انہی مٹی کے جسموں کے ساتھ اٹھائے گا، اسی کی تمام حمد ہے، تمام تعریفیں ہیں۔ وہی مختار کل اول و آخر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہے اور آپ کی آل پر، کہ جنہوں نے اتنی محنت کی کہ ایک جاہل معاشرے کو ایک باعزت اور مہذب معاشرے میں تبدیل کیا، اور سلام ہے ان تمام نیک ہستیوں پر جنہوں نے اس علم کی شمع کو روشن رکھا۔ پرابلم کہاں آتا ہے؟ جہاں لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، جہاں لوگ ہٹ درمی کرتے ہیں اور اپنی بات پر بضد ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ بھی خود ریسرچ کرنے کی بجائے، خود سمجھنے کی بجائے جب اسی بات کو فالو کرتے ہیں تو وہاں پرابلم آتا ہے۔ مالک مختار کل کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی آخری کتاب کو بالکل حقیقی شکل میں قائم اور دائم رکھا ہے۔ قرآن پاک کو اس کی اوریجنل شکل میں قائم اور دائم رکھا ہے، اور قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو حقیقی طور پر اللہ کے نور سے منور نہیں ہے، وہ قرآن پاک کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری ساری کتابوں پر بول لے گا، سمجھ لے گا، بات کر لے گا، لیکن اس نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ مجھے صرف وہی چھو سکتے ہیں جو مطہرون ہیں، جو پاک ہیں۔ یہی اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بھی ہم نے اوپر ایک کلپ سنا جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کو لے کر بغیر سمجھے بوجھے اپنے خیالات کا، ظنی خیالات کا اظہار کیا گیا اور ایک مذاق بنانے کی بات کی گئی ہے۔ کاش لوگ سمجھیں کہ پورا واقعہ کیا ہے، اور کاش لوگ اس کو صحیح طرح قرآن پاک سے پڑھتے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کچھ لوگوں نے اپنی جہالت میں ظلم کیا کہ جب وہ خود حقیقی نور سے منور نہیں تھے، یا ابھی بھی کتنے لوگ ہیں جو حقیقی نور سے منور نہیں ہیں، اور مستقبل میں بھی ایسے ہی کتنے لوگ ہوں گے جو حقیقی نور سے منور نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب وہ حقیقی طور پر منور نہیں ہوتے نور سے اور اسلام کو ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو، تو پھر مار کھاتے ہیں۔ قرآن پاک کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اسلام کو صحیح طور پر ایکسپلین کرنے کے لیے
انسان کو پہلے خود کتاب مبین کا علم ہونا چاہیے، اور کتاب مبین کے ساتھ جو نور آیا، جو آگے منتقل ہے سلاسل میں، حقیقی سلاسل میں جو سینہ بسینہ آیا ہے، وہ نور ضروری ہے کسی بھی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ کچھ دیر بعد ہم مشہور سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ کا ایک ویڈیو پیغام بھی گروپ میں شیئر کریں گے، جس میں وہ انکار کر کر بھی خدا کا اقرار کر رہا ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ جو کلمہ طیبہ ہے وہ خود میں ہی ایک معجزہ ہے۔ جو میرے پرانے سٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں، تقریباً 700 کے لگ بھگ اب آڈیو لیکچرز ہو چکے ہیں۔ جو نیو سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو پرابلم آتا ہے تو ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، ان کے سمجھنے کے لیے، اور جو پہلے سٹوڈنٹ ہیں ان کی دہرائی کے لیے یہ آڈیو پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خالق ازل اور ابد شروع میں تھا، ہے، رہے گا، لیکن جب کوئی تخلیق نہیں تھی تو ہماری جو اپنی یہ سینسز ہیں، جس میں ہم مٹی کی جسم کی سینس جسے کہہ سکتے ہیں، تو ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہیں، ہمارے ذہن، فہم، فراست میں اللہ پاک کی ذات نہیں آتی اور وہ آ بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کہ ہم کریشن ہیں اور وہ کریٹر ہے۔